حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہ کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھے، گفتگو کا سلیقہ آ جائے اور صحرائی بدو قبائل سے جفاکشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ آج کل ایسا رواج نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھ سکیں گے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ملازمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بیبی سیٹرز رکھتی ہیں یا ایسے اداروں میں بچے چھوڑتی ہیں جہاں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو۔ شہروں میں تو ہر روز لانے جانے کی سہولت ہوتی ہے، مگر گاؤں وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس زمانے میں سفر کی مشکلات بھی تھی۔ گاؤں سے بچے سال یا دو سال بعد واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئی۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے گا۔ آمینہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگتا کہ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے تو اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھی جس کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا، تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمینہ کے گھر آئی۔ ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا۔ کچھ دن ابو لہب کی آزاد ہوئی نوکر صوبیہ کا بھی دودھ پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ حضرت آمینہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اپنے تذبذب کے بعد کیوں نہ لیا گیا، اس لیے دائی حلیمہ کو تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماند لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہو۔ دائی حلیمہ ایک غریب خاتون تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اپنی مریل سی گدھی پر سوار ہوئی تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ بکریاں خوب دودھ دینے لگی۔ وہ خوب سمجھ گئی کہ حضرت آمینہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا۔ وہ ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔
رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا ہو عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت کا گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئی۔ حوالے کرنے گئی مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا۔ کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں تو ان کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اور عرصہ اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ گھر واپس گئی تو بچے کے ساتھ دیکھ کر ان کی بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھلی فضا میں رہتے تھے۔ جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے ہیں، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور وحشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے؟ خاص طور پر ان کا سردار بہت چلایا۔ تیش میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روک کے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑی تو سردار کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے پچھواڑے بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ دونوں ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اندازاً 4 سال تھی۔ اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 اجنبی آدمی آئے، برف سے بڑی ہوئی تشت لے کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سینہ کاٹ دیا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، بھاگم بھاگ گھر پہنچے اور اپنے امی ابا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ اور حارث تیزی سے وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوفزدہ کھڑے تھے، رنگ فک تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم انداز میں ساری بات بتائی کہ 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس سونے کا تشت تھا، اس میں برف رکھی تھی، وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے کو دل کو برف سے دھویا اور یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔
حلیمہ اور حارث نے ادھر ادھر دیکھا کہ نہ کوئی آدمی تھا، نہ خون، نہ جسم کا کوئی حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ پرائی امانت بالکل سلامت ہے۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ خدا جانے کیا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈر گئی کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، بہتر ہے ماں کے حوالے ہی کر دے۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے، یعنی سینہ چاک کرنے والا واقعہ۔ یہ ایک طرح کا کشف تھا۔ کشف کا مطلب ہے جاگتے ہوئے خواب سا منظر آ جانا۔ اس کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ بھی کچھ حد تک شریک تھا تاکہ گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسان کے روپ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو صاف کیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی گندگی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو پاک تھا۔ یہ سارا خواب اس طرح تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی سمجھ اور روحانی علوم دیے، دوسروں پر روک دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ یہ واقعہ تو خاص نشان تھا، مگر حلیمہ ڈر گئی اور بچے کو واپس کرنے کے ارادے سے چلی۔ حلیمہ مکہ پہنچی تو مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے۔ بہت تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ گھبرا کر عبد المطلب کے پاس گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو لے آئی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے۔ اتنے میں قریش کے ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچے کو پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دعائیں کی اور پھر حضرت آمنہ کے پاس بھیجا۔